جیسے ہی میرب کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے کے اندر ہے اور یہ کمرہ چاروں طرف سے بند ہے۔ اس کمرے کا بس ایک ہی دروازہ تھا اور کوئی بھی کھڑکی نہیں اس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ یہاں پر کیسے ہے اور کہاں سے اس جگہ پر آئی ہے۔ ابھی تک اس کا دماغ صحیح طریقے سے سوچنے کے قابل نہیں ہوا تھا اور پھر رفتہ رفتہ اسے ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ صبح اپنے گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلی تھی اور وہ اسکول پہنچ بھی گئی تھی، اور پھر اسکول سے واپسی پر پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک سے چکرا کے گر پڑی تھی، اور اب اسے ہوش آیا تھا تو وہ اس جگہ اس کمرے کے اندر موجود تھی، اور یہ کمرہ کس جگہ پہ تھا، کس کا کمرہ تھا اور اسے یہاں پہ کون لایا تھا، اس کے بارے میں اسے بالکل بھی کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اسے ایک چکر سا آیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اسے یہاں پر ہوش آ رہا تھا۔ یہ کمرہ کیسا تھا؟ اس کمرے میں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی سامان تھا، نہ کوئی فرنیچر تھا، بالکل زمین تھی اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے باقاعدہ اسے یہاں پر لا کر کے ڈالا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب وہ کب سے یہاں پر موجود تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ ٹائم دیکھ سکتی یا پھر وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتی کہ وہ کہاں پر ہے اور اسے یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے۔ بہرحال وہ ان تمام باتوں کو لے کر کے پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد اس بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ یہاں پر اس کمرے میں کیوں موجود ہے اور یہاں پر وہ کیوں آئی ہے۔ میرب کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ سے وہ ایک کالج سٹوڈنٹ تھی، اور اس کی اس وقت 19 سال عمر تھی۔ 19 سال کی میرب اب اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ اچانک سے وہ جب اپنے اسکول یا کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہ چکرا گئی تھی، اور پھر یہاں پر اسے ہوش آیا تھا۔ یہاں پر اسے کون لایا تھا اور وہ یہاں پر کیوں تھی، اس بارے میں اسے بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس نے انتظار کرنا مناسب سمجھا، اگرچہ اس نے اپنے قدم اس دروازے کی طرف بڑھائے تھے جو کہ اس کمرے کا اکلوتا دروازہ تھا، لیکن وہ دروازہ بے حد مضبوط بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوہے کا ایک ایسا مضبوط دروازہ تھا کہ جسے شاید آسانی سے کھولا نہیں جا سکتا تھا، اور پھر اندر کی طرف کوئی ہینڈل بھی نہیں تھا کہ جس سے اس کو دروازے کو کھولا جا سکے، لہٰذا یہی تھا کہ جو بھی تھا وہ باہر سے آ کر ہی اس دروازے کو کھول سکتا تھا۔ اتنے میں اسے دروازے کے دوسری طرف کچھ تھوڑا سا ایسا سنائی دیا کہ جیسے اس دروازے کو کھولنے کی واقعی میں کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر اس کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ ایک طرف کے دروازے کا پٹ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ آدمی جو اندر داخل ہوا اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کو ایک نقاب کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ 3 پیس سوٹ سے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ شخص کوئی انتہائی اہم شخصیت ہے، لیکن نقاب کے پیچھے چہرہ چھپانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ لہٰذا وہ شخص جب اندر داخل ہوا تو اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے دروازے کا پٹ دوبارہ سے بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان پکڑا ہوا تھا جو کہ شاید وہ میرب کے لیے ہی لایا تھا۔ میرب کو تھوڑی دیر تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان جو ہے وہ روٹی کا بنڈل ہے، یعنی کہ وہ میرب کے لیے روٹی لے کر کے آیا تھا۔ اب روٹی کے بارے میں سوچ کر ہی میرب کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اسے بھوک تو لگ رہی تھی اور اسے کھانا بھی کھانا تھا، لہٰذا اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ روٹی کا بنڈل، جس میں شاید اس نے سالن اور روٹی جو ہے وہ ایک ساتھ ڈال رکھی تھی اور وہ ایک ٹفن سا معلوم ہو رہا تھا، اسے اس نے اسی کمرے میں رکھ دیا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ وہ میرب کے لیے ہی لایا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے مسکرا کر میرب کی طرف دیکھا اور میرب کو اشارہ کیا کہ روٹی کھا لو۔ میرب کو اب جیسے ہوش آ گیا تھا، میرب آگے بڑھی اور میرب نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور آپ نے مجھے یہاں پر کیوں لایا ہے، اور آپ کو یہاں پر مجھے لانے کی کیا وجہ ہے، آپ نے مجھے یہاں پر لا کر کیوں اس کمرے میں رکھ دیا ہے؟
کسی بھی بات کا جواب دینا اس شخص نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بس اتنا اشارہ کیا کہ تم کھانا کھاؤ۔ وہ بول بھی نہیں رہا تھا، وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کے بولنے سے میرب کو اس کی شناخت ہو جاتی، اس لیے اس نے کوئی بھی لفظ ادا نہیں کیا اور اس نے سیدھا کھانے کی طرف اشارہ کیا اور پھر واپسی دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میرب اس کسی بات کو سمجھ سکتی یا اسے روک سکتی، وہ دروازے کا پٹ کھول کے دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ دروازہ ایک دفعہ سے پھر بند ہو چکا تھا۔ اب آنے والا چلا گیا تھا اور میرب ایک دفعہ پھر اس دروازے میں، اس کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ یہ کون ہے اور اس نے مجھے یہاں پر کیوں لایا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ساتھ اب ایک سوچ اس میں اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں کہ میں ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور اس نے سوچا کہ اگر کوئی بھی حالات ہوں گے تو وہ ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرے گی۔ لہٰذا اس نے فوری طور پر سب سے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ اسے کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ کھانا کھانے سے اس کے اندر ہمت بھی آئے گی اور وہ اچھے طریقے سے اس بارے میں سوچ بھی سکے گی۔ اس نے لائے ہوئے ٹفن کو اوپن کیا۔ اس میں واقعہ ہی 2 قسم کا سالن اور کچھ روٹیاں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ سلاد اور چٹنی وغیرہ بھی تھی۔ لہٰذا اس نے سالن ایک ڈبے میں علیحدہ نکالا اور روٹیاں رکھ کر کے روٹیوں کو اس نے ایک کاغذ پر رکھا اور پھر وہ روٹی کھانے لگی۔ جیسے جیسے وہ روٹی کھاتی جا رہی تھی، اس کی پیٹ کی بھوک شانت ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے اس کی پیٹ کی بھوک شانت ہوتے چلے جا رہی تھی، اس کا دماغ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا۔ ایک ہی بار بار بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ کون شخص ہے اور اس نے اسے کس مقصد کے تحت یہاں پر بلایا ہے۔ وہ ایک بات بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے، یعنی کہ میرب کے لیے، کوئی پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ وہ تو اپنا پیٹ کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو تعلیم دلوا رہا تھا، اور پتہ نہیں کیسے اس کی فیسیں اور دیگر معاملات کو پورا کرتا تھا۔ اگر اس شخص کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے باپ سے میرب کے بدلے میں کچھ پیسے طلب کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ناکامی ہونے والی تھی۔ میرب اس بات کو جانتی تھی کہ میرا باپ پھوٹی کوڑی پہ دینے کے قابل نہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کی تعلیم کو پورا کر رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میرب سوچ رہی تھی کہ اگر اس شخص کو پیسے نہ ملے اور اس نے پیسوں کے غرض سے میرب کو یہاں پر لایا ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب میرب کا باپ پیسے نہیں دے گا تو یہ شخص میرب کو لے کر کے کوئی سخت بات بھی کر سکتا ہے یا میرب پر سختی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن میرب سوچ رہی تھی کہ آخر اگر اس نے اسے اس جگہ سے اغوا کیا ہے تو وہ ایک بات بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوگا کہ جس کالج یا سکول سے میرب کو اغوا کیا گیا ہے وہ زیادہ امیر لوگوں کے لیے ہے بھی نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی ایسی ہی لڑکی اغوا کرنی تھی کہ جس کے باپ سے یہ پیسے مانگے، تو پھر اس کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ یہ کسی ایسے پوش علاقے میں جاتا جہاں سے وہ کسی رچ فیملی کی لڑکی کو اپنے پاس لے آتا اور وہاں اس کو اٹھا کر لاتا، تو اس کے پیسے اس کو مل سکتے تھے۔ یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جو میرب کے دماغ میں جو ہے اس وقت گردش کر رہی تھیں۔ یہاں پر میرب کے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ شاید کچھ چلا کر دیکھے اور کچھ ایسے الفاظ کہے یا پھر کوئی ایسی باتیں کرے کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ اس کی بات دوسری طرف سنی جا رہی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے چلانے سے اس کو جو بھی شخص یہاں پر لایا تھا وہ واپس یہاں پر آئے اور پھر وہ اس شخص سے بات کر سکے۔ اس بات کو لے کر کے میرب نے تھوڑا سا چلا کر کے پکارنا شروع کیا اور اس نے تھوڑا سا واویلا کرنا شروع کیا، لیکن جلد ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ جس کمرے میں بند تھی اور جس کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، یہ کوئی ساؤنڈ پروف کمرہ ہے جس سے بالکل آواز باہر کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے میرب کو اب اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے اس کی آواز باہر نہیں جا رہی ہے۔ میرب اپنی پریشانی میں زمین پر بیٹھ گئی۔ کھانا وہ کھا چکی تھی، اگرچہ اس نے زیادہ نہیں کھایا تھا لیکن اس کی بھوک مٹ چکی تھی۔
اس نے اپنے آپ کو حالات پر چھوڑ دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، بہرحال جلدی سے مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا۔ اللہ سے دعا کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی محسوس کی تھی، ایک ذہنی سکون سا تھا جو کہ اسے آ گیا تھا۔ بشارت اس وقت رکشہ چلا کر کے گھر پہنچا تھا اور دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی نازیہ سے میرب کے بارے میں پوچھا تو نازیہ نے اسے بتایا کہ میرب ابھی تک کالج سے گھر واپس نہیں آئی ہے۔ اس بات کو سن کر کے بشارت پریشان ہو گیا۔ بشارت ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور رکشہ چلا کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ میرب بشارت کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ دونوں ہی میاں بیوی اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے اور اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے، لیکن یہاں سچویشن یہ تھی کہ 3 بج چکے تھے اور ابھی تک بیٹی کالج سے واپس نہیں آئی تھی۔ عموماً 2 سے 2:30 بجے کے درمیان وہ پہنچ جایا کرتی تھی۔ کالج اگر سے گھر سے کافی دور تھا اور اسے یہاں آنے میں کچھ وقت لگتا تھا، لیکن 2 سے 2:30 بجے کے درمیان وہ آ جایا کرتی تھی۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2-3 کالج کی سہیلیاں تھیں کہ جن کے ہاں وہ چلی جایا کرتی تھی تو وہ لیٹ گھر پہنچا کرتی تھی۔ کیونکہ ایسا کئی بار ہو چکا تھا، اس لیے بشارت اور نازیہ اس بات کو لے کر کے پریشان نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بچی کے لیے اس کی سہیلیوں کو فون کریں گے اور ان کے بارے میں پتہ کریں گے۔ بشارت نے اس کی ایک سہیلی کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا اور پھر اسی طریقے سے جو 4 بیسٹ فرینڈ تھیں ان کے نمبر ڈائل کر کے ان سے اچھی طرح سے معلومات لے لی، لیکن ہر طرف سے ایک ہی جواب تھا جو کہ مسلسل بشارت کو مل رہا تھا، اور وہ جواب یہی تھا کہ یہاں پر میرب نہیں آئی ہے۔ ہم نے میرب کو کالج میں دیکھا تھا، لیکن وہ کالج سے چھٹی کر کے سیدھا گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اس کا کسی بھی جگہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا ایسا پروگرام لگ رہا تھا۔ چاروں دوستوں کو فون کرنے کے بعد اب بشارت نے سوچا کہ مجھے اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی اطلاع کرنی چاہیے، ان کے گھر بھی وہ جا سکتی ہے اور وہاں اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا بشارت نے اب اپنے چند ایک عزیز رشتہ داروں کو کہ جن کے ساتھ اس کی بنتی تھی اور جہاں وہ آتا جاتا تھا، ان کو بھی فون کر کے اپنی بچی کے بارے میں پوچھا، لیکن ہر کسی نے یہی جواب دیا کہ میرب یہاں نہیں آئی ہے۔ اس بات کے بعد وہ ظاہری بات ہے کہ پریشان ہو گیا اور اس کی بیوی نازیہ بھی اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان ہو گئی۔ اب بھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ اس سلسلے میں پولیس تھانے اطلاع کریں اور وہاں پر جا کر کے اپنی بیٹی کے لیے رپورٹ لکھوائیں، لیکن ابھی انہوں نے اس بات کا ایک دم سے فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ابھی صرف اس بات کو سوچ کر ہی رہ گئے تھے۔ ابھی زیادہ ٹائم بھی تو نہیں ہوا تھا، صرف 3 ساڑھے 3 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی دوست یا سہیلی کی طرف چلی گئی ہو جس کے بارے میں بشارت کو یا اس کی بیوی کو پتہ نہ ہو۔ لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لینا کافی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مزید گھنٹے آدھے گھنٹے تک آ جائے۔ پھر اسی طریقے سے تھوڑا سوچتے سمجھتے اور باتیں کرتے اور تھوڑی پریشانی کے عالم میں تقریباً مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ 4:30 کے قریب ٹائم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میرب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرب ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ والدین تھے کہ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ میرب کہاں چلی گئی ہے، اور میرب کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اور اس سچویشن میں کہ جب انتہائی غربت کا عالم تھا، کرائے کا مکان تھا اور ایک رکشہ چلانے والا شخص جب اس بات کے بارے میں سوچتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ اس کی بیٹی کو کسی نے پیسوں کے لیے اپنے پاس بٹھا لیا ہو یا پیسوں کے لیے اس کی بیٹی کو لے کر کے چلا گیا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہری بات ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا اس نے اللہ پر چھوڑ دی اور سب سے پہلی اس نے جو بات کی اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے رپورٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے تھانے جانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک اچھی سی تصویر بھی میرب کی لے لی اور اس نے یہ سب اس احتیاط کے پیش نظر کیا تھا کہ پولیس میرب کی تصویر مانگ سکتی ہے۔
میرب کی تصویر کو لینے کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے اپنے گھر کو لاک کیا اور اپنے ہی رکشے میں اپنی بیوی کو لے کر کے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی آگے چلا تھا کہ اسے ایک کال ریسیو ہونے لگی۔ اس کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، لہٰذا اس نے فوری طور پر رکشے کو ایک سائڈ پر روکا اور اس کال کو سننا اس نے زیادہ مناسب سمجھا۔ رکشے کو ایک سائڈ پر روک کر جب اس نے موبائل فون نکالا تو اس پر ایک ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ نمبر اس کے پہچان میں نہیں تھا۔ اس نے نمبر کو یس کیا اور اپنے کان سے لگا کر کے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے اسے ایک بالکل ہی انجان سی آواز سنائی تھی۔ اس آواز کو وہ بالکل نہیں پہچانتا تھا اور نہ ہی وہ اس شخص کے بارے میں کوئی جانتا تھا، نہ ہی یہ نمبر اس کے پاس سیو تھا اور نہ ہی اس نمبر کی معلومات اس کے پاس تھی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جی بولیے، کس مقصد کے لیے آپ نے مجھے کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے شخص نے کہا کہ مقصد تو میرا نہیں تمہارا ہے، اسی لیے تمہیں کال کیا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے جو کہ سامنے سے اسے کال کر کے اس طریقے کی پہیلیاں بجوا رہا ہے۔ بہرحال بشارت نے کہا جی مجھے بتائیں جی کہ میرا ہی مقصد صحیح، لیکن کیا مقصد ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرب تمہاری بیٹی ہے۔ بشارت نے کہا ہاں وہ میری بیٹی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرب کے بارے میں بتانے کے لیے ہی تو میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ دیکھو ایسا ہے کہ تمہاری بیٹی بالکل میری اپنی بیٹی جیسی ہے، تمہیں وہ عزیز ہے، مجھے بھی وہ عزیز ہے۔ میں خود بال بچوں والا ہوں تو میں تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور نہ ہی مجھے تمہاری بیٹی سے کوئی سروکار ہے۔ وہ اس وقت جہاں پر بھی موجود ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور ایسے ہے کہ اس سے کوئی بھی نقصان انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پہنچے گا، اور میری طرف سے تم اس بات کی امید نہ رکھنا کہ میں اسے کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ ایک کام ہے جو کہ میں تمہارے ذمے لگا رہا ہوں اور تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تمہاری بیٹی کو میں جیسے کہوں گا، جس وقت کہوں گا، تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ جو ٹائم میں تم سے طے کروں گا اس سے 1 منٹ آگے یا پیچھے نہیں ہوگا اور تمہاری بیٹی صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر تم نے اس کام کو نہ کیا یا تم اس کام کو کرنے میں ناکام رہے تو یاد رکھو کہ تمہاری بیٹی اس وقت تک میرے پاس رہے گی، اور میں جب تک تم میرا کام کر نہیں دو کہ تمہاری بیٹی کو میں اپنے پاس سے جانے نہیں دوں گا۔ کام یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں اپنے کزن ناصر کے گھر جانا ہے اور تمہیں ناصر کو یہ بتانا ہے جو بھی حالات اس وقت تمہاری بیٹی کو ہیں کہ تمہاری بیٹی گم ہو گئی ہے اور تمہاری بیٹی کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہی بات تم ناصر کو جا کر کے بتاؤ گے، اگرچہ دیکھو تم اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے اور یہ بات بالکل 100% سچ ہے کہ تمہاری بیٹی اس وقت تک گھر نہیں پہنچی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ اس وقت جہاں پر بھی ہے بالکل محفوظ ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن تم نے ناصر کو جا کر کے یہی بات بتانی ہے کہ تمہاری بیٹی کو کسی شخص نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے اور اس نے تم سے رابطہ کیا ہے۔ وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ ناصر یعنی تمہارا کزن ناصر تمہیں 10 لاکھ روپے دے۔ اب وہ 10 لاکھ روپے تم نے ناصر سے وصول کرنے ہیں، اور جب تم 10 لاکھ روپے ناصر سے وصول کر لو گے تو تم نے مجھے فون کر کے صرف اتنا بتانا ہے کہ تم نے 10 لاکھ روپے ناصر سے وصول کر لیے ہیں۔ جب تم مجھے اس بات کی مکمل تصدیق دو گے کہ تم نے ناصر سے 10 لاکھ روپے وصول کر لیے ہیں تو میں یہاں سے تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا اور تمہاری بیٹی جو ہے وہ گھر پہنچ جائے گی۔ جب تمہاری بیٹی گھر پہنچ جائے گی تو تم نے وہ 10 لاکھ روپے جو کہ ناصر سے لیے ہوں گے ناصر کو جا کے واپس کر دینے ہیں اور اس کو بتا دینا ہے کہ تمہاری بیٹی خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے، اور یہ پیسے جو ہے کہ میں تمہیں واپس کرنے کے لیے آ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے کسی قسم کا پیسہ نہیں مانگا۔ بشارت کہنے لگا یار یہ کس قسم کی بات ہے یار، کس قسم کی پہیلیاں تم بجوا رہے ہو مجھ سے؟ میری بچی کو گھر بھیجو، مجھے تسلی ہو، سکون ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں ناصر کے پاس جا کر کے اس سے 10 لاکھ روپے مانگوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ناصر کی اور میری جو ہے وہ بالکل نہیں بنتی ہے۔
ناصر جو ہے ایک امیر آدمی ہے اور وہ میرا رشتے میں کزن لگتا ہے۔ اسے اپنی دولت پر بہت گھمنڈ اور بہت ناز ہے۔ اس نے تو مجھے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینی، تو تم ایسا سمجھتے ہو کہ وہ مجھے میری بیٹی کے نام پر 10 لاکھ روپے دے دے گا اور وہ 10 لاکھ روپے میں لے کر کے آؤں گا اور تم میری بیٹی کو گھر واپس بھیج دو گے؟ یہ یقین کرو کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ کام میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ناصر کے پاس بالکل جا سکتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ناصر کے سامنے جا کر کے ساری بات بھی رکھ سکتا ہوں اور اس سے پیسے بھی طلب کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں یہیں پر بتا رہا ہوں کہ میری بیٹی ناصر کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہوگی، یا پھر میری بیٹی کے لیے ناصر 10 لاکھ جیسی بڑی رقم کیوں ادا کرے گا؟ لہٰذا مجھے جو ہے وہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو۔ مجھے جو ہے تم نے اس بات کے لیے پریشان کر دیا ہے، اور میں جو ہے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے وہ ناصر کے پاس کیوں جاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب جو بندہ سامنے سے بات کر رہا تھا بشارت سے، اس نے کہا کہ دیکھو بشارت، بات یہ ہے کہ یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خیر خیریت سے تمہاری بیٹی جو ہے وہ گھر پہنچ جائے، ویسے تو اس وقت بھی وہ جہاں پر ہے خیر خیریت سے ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی کسی قسم کی تکلیف ہوگی، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی خیر خیریت سے گھر پہنچ جائے اور اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کو خیر خیریت سے میں گھر پہنچا دوں، تو اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا کہ تمہیں ناصر کے گھر جا کر کے ساری صورتحال صحیح اسے بتانی ہوگی اور اس کے بعد 10 لاکھ روپے کا مطالبہ اس سے تمہیں کرنا ہوگا۔ بشارت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پہ اس کے ہاں چلا جاؤں گا، اس سے پیسے مانگ لوں گا۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ مجھے رقم ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا کروں گا؟ اب سامنے والے نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ تمہیں رقم ادا نہیں کرتا، تم مانگو گے، وہ تمہیں ادا نہیں کرتا، بس مجھے اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ تم نے میرا کام کیا ہے، پھر میں سوچوں گا کہ تمہاری بیٹی کو واپس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے، یا تو میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا یا پھر میں اسے واپس بھیجوں گا، لیکن یہ اس وقت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جب تم مجھے اس بات کی اطلاع دو گے، لیکن جب تک تم مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دو گے، اس وقت تک تم اس ایک بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لو کہ اس وقت تک تمہاری بیٹی کو میں گھر واپس نہیں بھیجوں گا۔ عجیب سچویشن تھی اور اس بات کو نازیہ بھی سنتی چلی جا رہی تھی، جو کہ بشارت کی بیوی تھی۔ بشارت نے لاؤڈ سپیکر کو آن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ساری بات وہ بھی سنتی جا رہی تھی۔ البتہ بشارت نے اس سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا کہ وہ اس دوران کچھ بھی مت بولے، صرف وہ اس بات کو سن رہی تھی۔ ایک ایک لمحے کے ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بدلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ واقعی خود بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ یہ جو شخص فون کر رہا ہے یہ یا تو کوئی دماغی مریض ہے یا پھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ان کی بیٹی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بالکل ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو اور وہ اس کی اتنی ہی حفاظت کر رہا ہو جتنی فکر اس کی بشارت یا نازیہ کو ہو، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ خیر خیریت سے اپنے گھر کو واپس لوٹ آئے گی، لیکن وہ ایک کھیل بھی عجیب سا کھیل رہا تھا اور وہ ناصر کے پاس ان دونوں میاں بیوی کو بھیجنا چاہ رہا تھا، یا پھر بھالی بشارت کی وہ بات کر رہا تھا کہ بشارت ناصر کے پاس جائے اور ناصر کے پاس جا کر کے وہ میرب کی ساری سچویشن بتا کر کے اس سے 10 لاکھ روپے طلب کرے۔ اب سوال یہ تھا کہ ناصر جو کہ بشارت کا کزن ہے اور اس کی اور بشارت کی بالکل نہیں بنتی، آخر وہ میرب کے لیے 10 لاکھ روپے بشارت کو کیوں دے گا؟ یہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ اس سچویشن کی بالکل سمجھ دونوں میاں بیوی کو نہیں آ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن جانے کا خیال فی الحال انہوں نے ترک کر دیا تھا، کیونکہ جو شخص بھی سامنے سے رابطہ کر رہا تھا اس کے لہجے سے اور اس کی بات سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ واقعی ان کی بچی کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا۔
لہٰذا اب دونوں میاں بیوی نے یہی صلاح کی کہ ہم دونوں کو ناصر کے گھر جا کر کے یہ بات کرنی چاہیے، اگرچہ یہ بات مذاق میں چلی جائے گی اور یقیناً ناصر جو ہے اس بات کو لے کر کے ٹھٹھا کرے گا اور وہ اس بات کو مذاق ہی بنائے گا کہ اس طریقے سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا اتنا بیوقوف انسان بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایسی کال کرے اور اس قسم کی عجیب و غریب سی ڈیمانڈ رکھے۔ بہرحال اب بچی کا معاملہ تھا اور نازیہ اور بشارت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر ہم لوگ رکشے پہ گھر سے نکل ہی آئے ہیں اور گھر بھی ہم نے لاک کر دیا ہے تو کیوں نہ اب لگے ہاتھوں ہمیں ناصر کے گھر چلنا چاہیے۔ ناصر کا گھر ایک بہت ہی زیادہ پوش علاقے میں تھا اور اس کا تعلق ایک واقعی بہت ہی کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ وہ رشتے میں بشارت کا کزن لگتا تھا اور ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ بشارت کی اور اس کی نہیں بنتی تھی اس لیے کہ وہ بشارت کو اکثر بہت سی باتوں کو لے کر کے سناتا رہتا تھا اور بشارت جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے کرتا تھا اور اکثر ان دونوں کی آپس میں منہ ماری ہو جاتی تھی اور وہ اس بات کو لے کر کے بشارت اس بات کو لے کر کے پریشان رہتا تھا کہ ناصر جب بھی دیکھو وہ اس کے حالات کو لے کر کے اور اس کو لے کر کے اکثر اس سے کچھ نہ کچھ سناتا رہتا ہے۔ اصل میں وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جو کہ اچھے طریقے سے اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچا تھا اور اس نے پیسے بنائے تھے۔ بشارت کی بڑی عجیب سی سچویشن تھی۔ بشارت صبح 10-11 بجے تک سویا رہتا تھا اور پھر تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اپنا رکشہ لے کر کے نکلتا تھا اور مغرب بعد میں ہوتی تھی اور وہ گھر میں پہلے آ جاتا تھا۔ پھر وہ آئے دن اس چیز کے روتا رہتا تھا کہ میری کمائی زیادہ نہیں ہوتی، میرے معاملات زیادہ ہیں، میں گھر کے کرائے کو کیسے ادا کروں گا، میں بجلی کے بل کو کیسے ادا کروں گا، میں بچی کی پڑھائی کے لیے کیسے کروں گا، میں یہ کیسے کروں گا، میں وہ کیسے کروں گا، اس قسم کے وہ روتا رہتا تھا۔ اور جب بھی وہ ناصر کے سامنے ایسی کوئی بات کرتا تھا تو ناصر اسے اس بات کو لے کر کے اچھا خاصا سناتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ تم ایک بیوقوف انسان ہو، اگر تم صبح ٹائم سے کام کے لیے نکلو اور کام پر جاؤ اور رات کو تم 10-11 بجے تک لوٹ کر کے واپس آؤ تو میرے خیال میں تم اتنا کمال ہوگے کہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہاری تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ بشارت بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ ناصر یہ جو بات کرتا ہے یہ بات کافی حد تک درست ہے، لیکن بشارت کو ایک غلط عادت تھی جو کہ اسے پڑ چکی تھی اور اس غلط عادت کے چلتے وہ اپنی اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ غلط عادت یہ تھی کہ ان کے گھر میں کیبل ٹی وی لگا ہوا تھا اور بشارت کو عادت تھی کہ وہ ساری رات بیٹھ کر کے فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ صبح لیٹ سوتا تھا اور جب وہ صبح سو کر کے اٹھتا تھا تو اس وقت 11-12 بجے کا ٹائم ہو چکا ہوتا تھا۔ اس وقت ناشتہ کرنے کے بعد بشارت رکشہ لے کر کے گھر سے نکلتا تھا، پھر جب شام کے تقریباً 6 یا 7 کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ واپس رکشہ لے کر کے آ جاتا تھا اور جو بھی مزدوری اسے ہوتی تھی اس مزدوری کے تحت ہی وہ اپنے گھر کو چلاتا تھا۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رکشہ بھی اس کا کرائے پر تھا اور مالک کو بھی ڈیلی بیسس پر وہ کچھ پیسے ادا کرتا تھا اور آئے دن کوئی نہ کوئی مالک کے ساتھ اس کا پھڈا اس بات کو لے کر بھی بنا رہتا تھا۔ سسٹم یہ تھا کہ اس تمام بات کے پیش نظر جو ہے وہ بشارت اپنی حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس بات کو لے کر کے راضی تھا کہ وہ اس تمام بات کے ساتھ وہ اپنی روٹین کو تبدیل کرے اور رات کو جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھ کر کے کام کے لیے نکل جائے۔ اسے ایک ایسی بری عادت تھی جو کہ یہ فلم یا ڈرامہ یا کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کی پڑ چکی تھی کہ وہ ساری رات کیبل پر ڈش پر کوئی نہ کوئی چیزیں دیکھتا رہتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی بیوی بھی اس روٹین سے اگرچہ تنگ تھی لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے ایسے ہی شخص کے ساتھ گزارا کرنا تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ ہلکی پھلکی آواز میں احتجاج کیا تھا لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ جھگڑے کی صورت میں نکلا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کا اعتراض کرنا بند کر دیا تھا۔ بشارت ایک اپنی ہی من مانی کرنے والا شخص تھا اور وہ اسی روٹین کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔
بچی جوان تھی اور کل کو بچی کی شادی بھی کرنی تھی اور بچی کے معاملات بھی دیکھنے تھے، لیکن ان تمام باتوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ بالکل عقل کا اندھا بندھا ہوا تھا اور کسی کی بات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہی بات تھی کہ جب ناصر نے اسے ان باتوں کو لے کر کے سمجھایا تھا اور اس کی بچی کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کی بچی جو ہے اب جوان ہے، کالج میں پڑھتی ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ اس کے لیے اسے سوچنا چاہیے اور اپنی روٹین کو اسے بدلنا چاہیے، لیکن ان تمام باتوں کو لے کر کے بشارت اور ناصر کے درمیان جھگڑا ہی ہوا تھا، اور یہ جھگڑا اس قدر زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا ترک کر دیا تھا۔ بشارت کو اگرچہ ناصر کا فائدہ تھا کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھر سے آدمی تھا، اور جب بھی چاہے بشارت کو کچھ پیسوں کی ضرورت وغیرہ پڑتی تھی تو وہ ناصر سے لے کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس نے کبھی ناصر کو پیسے واپس نہیں کیے تھے۔ وہ لے لیتا تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ واپس نہیں کرتا تھا۔ ان باتوں کو لے کر بھی ناصر وقتاً فوقتاً اسے کچھ نہ کچھ سناتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنی ذمہ داری کو خود سمجھو، اس وقت تم ایک جوان بچی کے باپ ہو اور تم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہو کہ تمہیں یہ باتیں سمجھائی جائیں۔ واقعی بشارت اس وقت چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ 50 سے پلس ہو چکا تھا، اور اب اسے اگر اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچنا تھا یا اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچنا تھا تو پھر اسے کب سوچنا تھا؟ یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور اس نے جو ہے وہ ناصر سے اس بات کو لے کر کے بگاڑ پیدا کر لیا تھا۔ اب جب کہ سامنے سے فون کرنے والا اسے یہ بات بتا رہا تھا کہ اسے ناصر کے گھر جانا ہے اور میرب کے بارے میں اسے بتانا ہے اور اس سے 10 لاکھ روپے طلب کرنے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی رقم ناصر کبھی بھی میرب کے لیے نہیں دے گا، کیونکہ میرب کون سی ناصر کی بیٹی تھی یا پھر وہ اس کا کوئی سگے والا تھا؟ ٹھیک ہے وہ اس کے باپ کا کزن لگتا تھا، یعنی میرب کے باپ کا کزن لگتا تھا، لیکن اس میں اتنا تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ وہ اس کو 10 لاکھ روپے جیسی بڑی رقم جو ہے اس بچی کے لیے ادا کرتے۔ لیکن کیونکہ معاملہ بیٹی کا تھا اور یہاں پر دونوں ہی میاں بیوی نے اس بات کا متفقہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں جو ہے اس قدم کو اب اٹھانا ہی پڑے گا، اور کسی نہ کسی طریقے پر ہم لوگ ناصر کے گھر جائیں گے اور اس کے سامنے ساری بات سچی سچی بیان کریں گے، اور ساری حقیقت بیان کرنے کے بعد ہم اس کے پاس سے کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں 10 لاکھ روپے ادا کر دیں۔ اگر ناصر نے 10 لاکھ روپے ادا کر دیے تو سمجھ لو کہ میرب بھی گھر واپس آ جائے گی، جیسا کہ اس شخص نے کہا تھا۔ اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پیسے واپس دوبارہ ناصر کو ہی واپس کرنے ہوں گے، اور ان پیسوں کے ساتھ میرب کے واپس گھر آنے کا صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ ناصر پیسے دے دے اور میرب کو گھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ سچویشن بڑی عجیب تھی، اور اس سچویشن کو بشارت اور نازیہ دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن بہرحال وہ اس وقت ناصر کے گھر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ رکشہ جو تھا اب اس علاقے میں داخل ہو چکا تھا جس علاقے میں ناصر کا عالی شان بنگلہ تھا، اور یہ عالی شان بنگلہ ناصر نے اپنی دن رات کی محنت کے بلبوتے پر کھڑا کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں رکشہ جو ہے اس گیٹ کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا جو کہ ناصر کے گھر کا گیٹ تھا۔ چوکیدار نے بشارت کو دیکھا، وہ پہچان گیا کہ بشارت جو کہ ناصر کا دور کا کزن لگتا ہے آیا ہے۔ اس نے فوری طور پر آگے بڑھ کر کے بشارت سے کہا کہ وہ بشارت صاحب کدھر آئے ہو؟ تو اب بشارت بھی کیونکہ چوکیدار کو پہچانتا تھا تو بشارت نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور ناصر سے ملنے کے لیے کہا۔ چوکیدار نے بشارت کو بتایا کہ ناصر صاحب تو گھر پر موجود نہیں ہیں، اور وہ تو کسی بزنس کے دورے کے سلسلے میں 3-4 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی 3-4 دن سے پہلے واپسی ممکن نہیں ہے، لہٰذا 4 دن تک وہ آ جائیں گے اور تم اس وقت آ جانا۔ اگر وہ گھر پر ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ میں انہیں اطلاع کر دیتا اور وہ تمہیں بلوا لیتے جیسا کہ وہ پہلے کرتے ہیں۔ بشارت کو بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے علم تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہوگا، تو تبھی چوکیدار نے یہ بات کی ہے، کیونکہ اگر واقعی ناصر گھر میں ہوتا تو چوکیدار اندر اطلاع کرتا اور وہ اسے اندر بلوا لیتا۔
لہٰذا اب ناصر کے باہر بیرون ملک یا پھر گھر سے باہر وہ جہاں پر بھی موجود تھا دورے پہ جانے کی وجہ سے بشارت کو یہ امید بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل جو ہے اب نڈال سا ہو گیا ہے اور اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس نے چوکیدار سے بات کی اور اس نے چوکیدار کو کہا کہ اگر ہو سکے تو وہ کسی بھی طریقے سے ناصر سے رابطہ کروا دیں۔ ناصر کا نمبر بشارت کے پاس اگرچہ موبائل میں سیو تھا، لیکن جب یہ جھگڑا ان دونوں کے درمیان ہوا تھا تو اس وقت ناصر کا نمبر بشارت نے غصے میں آ کر کے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ لہٰذا اب اسے اس بات کا یاد نہیں تھی کہ وہ نمبر کیا تھا اور وہ نمبر جو ہے وہ کس ہندسے سے شروع ہوتا تھا یا کس ہندسے پہ ختم ہوتا تھا۔ چوکیدار نے ایک چھوٹی سی پرچی پر ناصر کا نمبر لکھ کر کے بشارت کو پکڑا دیا اور اس نے کہا کہ اس نمبر پہ رابطہ کر لو، یہ صاحب کا نمبر ہے، اگر صاحب جو ہے وہ نمبر اٹھا لیں گے تو پھر آپ کی بات ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں مصروف ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ تمہارا نمبر اٹینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی بزنس میں ان کو کال کرتا ہے تو وہ صرف وہی نمبر اٹھاتے ہیں کہ جو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب بشارت چوکیدار سے ملنے کے بعد دوبارہ رکشے میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت شام ہونے والی تھی اور ابھی تک میرب کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور میرب جو ہے وہ واپس نہیں آئی تھی۔ لہٰذا وہ اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھا اور اس کی بیوی اپنی جگہ پریشان تھی کہ ہماری بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ بشارت گھر آ گیا تھا اور گھر آ کر کے بھی اس نے 2-3 جگہ پر فون کر کے کوشش کی تھی کہ اسے میرب کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے، اگرچہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہ بالکل ہی بے فضول سی بات ہے جو کہ وہ کر رہا ہے، کیونکہ سامنے سے کسی شخص کا فون آنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ شخص جو کہ اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میرب اس کے پاس ہے تو ظاہری بات ہے کہ میرب اسی کے پاس ہوگی، لیکن پھر بھی اس نے 1-2 جگہ کا خیال آنے پر وہاں پر بھی فون کر کے پتہ کر لیا تھا، لیکن اسے وہاں سے بھی ایک ہی جواب ملا تھا کہ آپ کی بیٹی یہاں پر نہیں آئی ہے۔ اب وہ گھر لوٹ آیا تھا اور گھر آ کر کے اس نے ناصر کا نمبر اپنے موبائل سے ڈائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کوئی بھی اس فون کو اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ 3 سے 4 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد وہ بالکل مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا۔ نازیہ تھی تو وہ بھی اپنی جگہ الگ پریشان تھی اور اب تو باقاعدہ سے نازیہ جو ہے اس نے رونا بھی شروع کر دیا تھا۔ بشارت نے اسے اس بات کو لے کر کے تسلی دی کہ تمہیں پریشان کیوں ہو رہی ہو، جس شخص نے فون کیا تھا تم نے دیکھا نہیں کہ اس شخص نے کیا کہا کہ تمہاری بیٹی بالکل محفوظ ہے اور تمہاری بیٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ نازیہ کہنے لگی کہ کہنے والے تو ایسے ہی کہتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے اور ماں تو اپنی بیٹی کی جدائی میں یا پھر اپنی بیٹی کے لیے پریشان تو ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، تم باپ ہو، تمہارا دل کٹھور ہو سکتا ہے، لیکن میں تو اس کی ماں ہوں۔ میں تو تمہیں ایک ہی مشورہ دیتی ہوں کہ ہمیں اس کام کے سلسلے میں پولیس سے رابطہ کر لینا چاہیے اور پولیس کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ ایک نمبر سے کال آنے لگی۔ یہ نمبر شاید یہ دن والا نمبر ہی تھا جس پہ دونوں میاں بیوی نے اس شخص کے ساتھ بات کی تھی جس کا دعویٰ تھا کہ میرب اس کے پاس ہے۔ لہٰذا اس نمبر کو فوری طور پر بشارت نے یس کیا اور ساتھ ہی لاؤڈ سپیکر کو بھی آن کر دیا۔ جیسے ہی لاؤڈ سپیکر آن ہوا دوسری طرف سے اسی شخص کی آواز ابھری۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی، میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا اور امید ہے کہ تم نے اس کام کو کر لیا ہوگا۔ بشارت نے اسے بتایا کہ وہ ناصر کے گھر گیا تھا اور ناصر کے چوکیدار سے ملاقات ہوئی ہے اور ناصر کے چوکیدار نے یہ بتایا ہے کہ 3 سے 4 دن کے لیے وہ دورے پہ گیا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اسی ملک میں ہے یا ملک سے باہر کہیں گیا ہوا ہے، لیکن وہ بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے۔ 3 سے 4 دن تک وہ واپس آئے گا تو تب میں اس کی طرف جاؤں گا، اور جب میں اس کی طرف جاؤں گا تو پھر میں میرب کی بات کر کے اس سے پیسے مانگ سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے پیسے نہیں ملیں گے اور نہ ہی میری ملاقات اس سے ہوگی۔
اگرچہ ایک نمبر میں نے چوکیدار سے لے لیا ہے اور ناصر کے نمبر پر میں نے کئی مرتبہ کال بھی کی ہے، لیکن ناصر دوسری طرف سے میرے نمبر کو اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں بے حد پریشان ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تم مجھ پر مہربانی کرو تو میری بیٹی کو واپس بھیج دو، اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم میری بیٹی کو واپس بھیج دو گے تو میں جیسے ہی ناصر آئے گا ناصر کے گھر جاؤں گا اور تمہارے کہے کے مطابق اس سے پیسے مانگوں گا۔ جو بات تم مجھے کہہ رہے ہو وہ میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں ضروری ہے کہ اس وقت میری بیٹی کو واپس بھیج دو۔ میری بیوی بھی اس بات کو لے کر کے بہت پریشان ہے اور یقین کرو کہ وہ اس بات کو لے کر کے رو رہی ہے۔ اب سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، میری اپنی بیوی سے بات کراؤ۔ اب نازیہ نے کہا جی میں بول رہی ہوں، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اب سامنے والے شخص نے کہا دیکھو نازیہ، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر کے پریشان ہو، لیکن ایک بات کو تم اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لو، تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں جتنی محفوظ ہے اتنی ہی وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ شاید تمہیں یہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی اور تم کہہ رہی ہوگی کہ تمہاری بیٹی کیسے محفوظ ہے۔ تم فکر مت کرو، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں تمہاری بیٹی سے بات چیت کروا دوں گا، جس کے بعد تم اس بات کو سمجھ سکو گی کہ نہ صرف کہ تمہاری بیٹی بالکل محفوظ ہے بلکہ تمہاری بیٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور تمہاری بیٹی تمہارے گھر بالکل ٹھیک ٹھاک پہنچ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ تم یہ کام کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ ناصر کو تلاش کرو اور ناصر سے 10 لاکھ روپے لے لو۔ جب ناصر تمہیں 10 لاکھ روپے ادا کر دے تو میرے پاس رابطہ کرنا، یا پھر میں تم لوگوں سے رابطہ کروں گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں تمہاری بیٹی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا اور تمہاری بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنی وہ تمہاری بیٹی ہے اتنی ہی وہ میری بیٹی ہے۔ اس کے بعد فون کٹ ہو گیا۔ نازیہ کو تھوڑا سا یقین آ گیا تھا اور بشارت نے بھی یہ باتیں سن لی تھی کہ یہ واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو شخص ہے، یہ سامنے سے جو بھی بات کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر اس کے ارادے کچھ اچھے نہ ہوتے اور وہ ان کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ اس طریقے سے بات نہیں کرتا۔ لہٰذا اب نازیہ نے بھی مکمل طور پر اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ اس شخص کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جیسے ہی اس بات کے اوپر عمل ہوگا تو وہ اس کی بیٹی کو خیر خیریت سے گھر بھیج دے گا۔ اسے ایک بات یہ اچھی لگ رہی تھی کہ آدھے گھنٹے کے اندر وہ میرب سے بات کر سکے گی، اور میرب سے بات کرنے کے بعد اسے اس چیز کا اندازہ ہو سکے گا کہ اس کی بیٹی کس حالت میں ہے۔ اگر اس کی بیٹی واقعی ٹھیک ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ ماں کے لیے اس سے بڑی تسلی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے۔ ادھر میرب اس کمرے میں ہی موجود تھی اور اس نے کھانا کھا کر کے اپنے آپ کو فریش تو کر لیا تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ایک انجان جگہ کی پریشانی تو ہے، اور اس پریشانی میں بھی وہ سب سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص جب سے گیا تھا واپس نہیں پلٹا تھا، اور شاید اس نے اب شام کے ٹائم ہی یا رات کے ٹائم ہی آنا تھا۔ یہ اندازہ میرب نے خود لگا لیا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب رات ہونے کو ہے، اور وہ جہاں پر ہے یہاں پر بھی اسے ایسا محسوس ہونا لگا تھا کہ جیسے اب باہر رات ہو رہی ہے۔ پھر اس سے دوبارہ سے دروازے کی آواز سنائی دی اور ایک دفعہ سے پھر دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس بار بھی اس نے اپنے چہرے پہ نقاب پہن رکھا تھا اور اس بار بھی وہ 3 پیس سوٹ میں ہی ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر میرب کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ اس شخص کو دیکھا ہے، کہیں دیکھا دیکھا سا لگتا ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے اس کی یاد نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے، کون ہے یہ شخص جو کہ اسے یہاں پر لے آیا ہے اور کس طریقے سے وہ اسے یہاں پر لے کر کے آیا ہے۔ بہرحال وہ شخص اندر آ گیا تھا اور اس نے اندر آ کر کے اب میرب سے گفتگو کرنی چاہی۔ اس نے میرب کو مخاطب کیا، اس نے کہا بیٹی بات سنو، میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں، تم ایسا مت سوچو کہ تم یہاں پر قید ہو، بس یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا کھیل ہے جو کہ میں کھیل رہا ہوں،
کس لیے کھیل رہا ہوں اس کا بھی تمہیں جلدی سے پتہ چل جائے گا۔ بس تم اتنی بات یاد رکھو کہ تم میری بیٹی ہو اور تمہیں کسی قسم کی یہاں پر کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ امید ہے تم نے کھانا کھا لیا ہوگا جو کہ تمہارے لیے اچھا تھا۔ بہت جلد میں تمہیں تمہارے گھر بھی بھیج دوں گا، مجھے یہاں تمہیں رکھنا نہیں ہے۔ بس ایک بات ہے جو کہ میں کر رہا ہوں اور ایک راز ہے جو کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ میرب کو اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ اسے بیٹی کہہ کے مخاطب کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ اس کے لیے بول رہا ہے، اس سے میرب نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس شخص نے میرب کو یہاں پر لایا تو ضرور ہے لیکن اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، وہ ایک بظاہر اچھا انسان ہی معلوم ہو رہا تھا۔ لہٰذا میرب نے تھوڑی سی حوصلہ پکڑا اور اس سے بات کی۔ اس نے کہا کہ انکل آپ جو بھی ہیں مجھے یہاں سے جانے دیجئے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب اس نے جس کو انکل کہہ کر کے مخاطب کیا گیا تھا اس نے کہا کہ دیکھو بیٹی، میں نے تمہیں یہ یقین دلایا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد گھر بھیج دوں گا، بس میں نے تمہارے والدین کے آگے ایک چھوٹی سی شرط رکھی ہے، اگر وہ اس شرط کو پوری کریں گے تو تمہیں گھر جانے دوں گا۔ میرب نے کہا کیسی شرط ہے انکل مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ اس شرط کو میں پورا کر دوں یا پھر اس شرط کے بارے میں مجھے بھی تو کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس انکل نے ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا اور مسکرا کر کے میرب سے کہا کہ دیکھو بیٹی، وہ شرط تمہارے ماں باپ کو ہی پوری کرنی ہے، تمہیں پوری نہیں کرنی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں لے کر کے کچھ پریشان ہو گئی ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اگلے آدھے گھنٹے کے اندر تمہاری ماں سے بات کرا دوں گا۔ ابھی میں تمہیں ایک نمبر ملا کے دوں گا کہ جس نمبر پہ تم اپنی ماں سے بات کر سکو گی۔ یہ نمبر تمہارے باپ کا ہے اور جیسے ہی تمہارے باپ کو یہ فون کال ملے گی وہ تمہاری ماں سے تمہاری بات کروا دے گا۔ چاہو تو تم اپنے باپ سے بھی بات کر سکتی اور اسے بتا سکتی ہو کہ تم یہاں پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور تمہیں یہاں پر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں پریشانی ہونے دوں گا۔ میں نے اگر تمہیں بیٹی کہا ہے تو میں پورے طور پہ تمہیں تمہارا انکل بن کے دکھاؤں گا۔ جتنا حق بشارت کا تم پہ ہے اتنا ہی حق میرا بھی سمجھ لو۔ اگر تم بشارت کی بیٹی ہو تو میری بھی بیٹی ہو، اس لیے تمہیں کسی بھی بات کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نمبر میں ملا کر کے دے رہا ہوں، تم اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اگر بات کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ اب نمبر ملا دیا گیا تھا اور دوسری طرف سے بیل کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ جیسے ہی فون اٹینڈ کیا سب سے پہلے تو بشارت کی آواز سنائی دی۔ میرب نے باپ کی آواز کو اچھی طریقے سے پہچان لیا تھا اور پھر اس نے اپنے باپ سے بات کرنی شروع کر دی۔ اس کا باپ اس سے اس بات کو پوچھنے پہ بضد تھا کہ وہ کہاں پر ہے، یہ شخص کون ہے، لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی تو بتاتی کیا، لہٰذا اس نے وہی بتایا جو کہ اس کے علم میں تھا۔ اب اس کی ماں کی آواز سنائی دی اور ماں جو ہے وہ بیٹی سے بات کرنے لگی۔ دونوں ہی ماں بیٹی آپس میں مل کر کے گفتگو کرنے لگی اور دونوں نے ایک دوسرے سے اچھی خاصی بات چیت کر لی۔ تقریباً 10 منٹ تک یہ گفتگو جاری رہی جس میں اس کی ماں نے بھی یہی باتیں پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں پر ہے، یہ شخص کیسا ہے، یہ شخص اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا یا کوئی ایسی بات۔ تو میرب نے یہی بتایا کہ اب تک تو یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا ہے اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا بھی نہیں کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا میرب سے یہ باتیں کرنے کے بعد ماں کو بھی تسلی ہو گئی اور باپ کو بھی تسلی ہو گئی۔ اب فون دوبارہ اسی آدمی نے پکڑ لیا اور پھر وہی شرط دہرا دی کہ جاؤ اور جا کر کے ناصر سے 10 لاکھ روپے لے کر کے آؤ۔ اگر ناصر سے 10 لاکھ روپے لے آئے تو میرب کو صحیح سلامت جو ہے وہ بنا کسی نقصان کے گھر پہنچا دیا جائے گا، بلکہ اس کو گھر کیا پہنچا دیا جائے گا، خود ہی اسے میں یہاں سے چھوڑ دوں گا اور وہ اپنے گھر خود پہنچ جائے گی۔
ان باتوں کے بعد اب ایسا ہو چکا تھا کہ بشارت اور نازیہ اس گہری سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ہمیں ہر حال میں ناصر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، لیکن ناصر تھا کہ وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا اور وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں 3-4 دن کے لیے کہیں گیا ہوا تھا۔ بشارت نے ناصر کے موبائل پہ نمبر ٹرائی کرنا جاری رکھا اور ہر 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ اس کو ایک کال ضرور کر دیتا۔ دوسری طرف بیل بجتی رہتی لیکن کوئی بھی اس نمبر کو اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اگرچہ اس سچویشن نے بشارت اور نازیہ کو پریشان کر رکھا تھا، لیکن وہ اس بات کو لے کر پہ مطمئن تھے کہ جو بھی شخص تھا اس نے میرب سے باقاعدہ سے بات کروا دی تھی اور میرب نے جو بھی بات کی تھی اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ میرب اس وقت کسی قسم کے خطرے میں نہیں ہے اور میرب کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس بات کو لے کر کے دونوں میاں بیوی مطمئن تھے اور وہ اس بات کو لے کر کے سوچ رہے تھے کہ یہ جو بھی شخص ہے اس کا پتہ نہیں کیا ارادہ ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بہرحال ناصر کی شرط بڑی عجیب تھی۔ انہیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ناصر کے لیے ایسی شرط کیوں رکھ رہا ہے کہ ناصر جس کے ساتھ بشارت کی بگڑی ہوئی تھی اور ان کی آپس میں منہ ماری ہو چکی تھی، وہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے بشارت کو کہ وہ ناصر کے پاس جا کر کے اس سے 10 لاکھ روپے طلب کرے اور میرب کے بارے میں اسے بتائے کہ میرب کو کسی شخص نے اپنے پاس روک لیا ہے۔ خیر اس روز تو ساری رات بھی تقریباً اسی طریقے سے گزر گئی اور دونوں میاں بیوی ناصر کے نمبر پہ ٹرائی کرتے رہے، لیکن وہ نمبر نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ اگلے روز اب بشارت صبح صبح ہی جب بیدار ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بیٹی کی پریشانی میں نہ تو اس نے چین کی نیند کی تھی اور نہ ہی اسے چین کی نیند آئی تھی۔ یہی حال نازیہ کا بھی تھا اور یہی حال بشارت کا بھی تھا، لہٰذا بشارت صبح صبح ہی بیدار ہو گیا تھا۔ نازیہ نے اسے دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ مشورہ دیا کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جا کر کے بچی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دینی چاہیے، لیکن بشارت اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر ہم پولیس کچہری کے چکر میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی کے لیے کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اب تک اس شخص نے ہماری بچی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تو آگے بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ برا نہ کرے اور ہماری بچی جو ہے وہ سیو رہے۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے نازیہ نے بھی اس بات کا اقبال کر لیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنی بچی کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ناصر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب صبح صبح کا ٹائم ہے، ناصر کو فون کرو، شاید اب اس کا نمبر مل جائے۔ بشارت نے اب ناصر کا نمبر ایک دفعہ پھر ڈائل کیا، پہلی ہی بیل پر نمبر کو اٹینڈ کر لیا گیا۔ دوسری طرف سے ناصر کی آواز سنائی دی۔ ناصر کی آواز کو بشارت اچھی طرح سے پہچانتا تھا، لہٰذا جیسے ہی ناصر کی آواز سنائی دی، بشارت نے اس سے کہا کہ ناصر تم کہاں ہو، میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہوں تو میں اسی شہر میں، لیکن تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اور میں بزنس کے سلسلے میں مصروف ہوں، ظاہری بات ہے کہ میں اپنے بزنس کے کام سر انجام دوں گا یا تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اب بشارت اسے کہنے لگا کہ دیکھو جو بھی بات ہے میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا، لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم ایک کام کرو، 1 گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس آفس آ جاؤ، میں تمہیں اس کا پتہ میسج کر دیتا ہوں جس آفس میں تمہیں بلاؤں گا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر تم اگر وہاں پر پہنچ جاتے ہو تو پھر میری تم سے ملاقات ہو سکے گی، لیکن اگر تم نے لیٹ کیا تو پھر میں وہاں سے نکل جاؤں گا کیونکہ مجھے بزنس کے سلسلے میں کہیں جانا ہے۔ بشارت نے کہا تم فکر مت کرو، تم مجھے بس پتہ بھیجو، میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ اب بشارت 1 گھنٹے سے کم وقت کے وعدے کے ساتھ جو ہے اس نے فون بند کر دیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک پتہ میسج ہو کر کے آ گیا۔ جیسے ہی یہ پتہ میسج ہو کر کے آیا، اب بشارت نے فوری طور پر اس پتے پہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نازیہ بھی ساتھ جانے کے لیے بضد تھی، اس لیے نازیہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا اور بشارت اور نازیہ دونوں ہی اس پتے کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ اس پتے پر پہنچ گئے۔
وہ جب اس پتے پر پہنچے اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے ناصر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ ایک بہت بڑا دفتر تھا جو کہ شاید امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں پر پہنچ کر جب اس نے ناصر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے جو کہ وہاں پر موجود تھی بشارت کو نام لے کر کے مخاطب کیا اور کہا کہ جناب آپ کا صاحب انتظار کر رہے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے صاحب کے آفس میں چلے جائیں۔ یہ کہہ کر کے اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور بشارت اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ نازیہ اور بشارت دونوں ہی اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے کرسی پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ ظاہری بات ہے کہ ناصر تھا۔ ناصر نے اس وقت ایک سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ اب جیسے ہی بشارت اور نازیہ اندر داخل ہوئے، بشارت اور نازیہ کے اندر داخل ہونے پر ناصر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اٹھ کر کے بشارت سے ہاتھ ملایا جبکہ نازیہ کو اس نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں ہی سامنے کرسی پر بیٹھ گئے تو اب ناصر نے ان دونوں سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب نازیہ اور بشارت نے باری باری تمام بات جو ہے وہ ناصر کو کہہ سنائی اور ساری بات ناصر نے اچھی طرح سے سن لی۔ اب ناصر نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ دیکھو میری بات سنو، تم یہ جو بات کہہ رہے ہو ظاہری بات ہے کہ تم اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو اور بیٹی کو لے کر کے مجھے اتنا پتہ ہے کہ کم از کم تم دونوں جھوٹ نہیں بولو گے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اگر چاہے وہ غریب ہوں، امیر ہوں یا پھر جیسے بھی ہوں، وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس قسم کی بات نہیں کریں گے۔ بہرحال تم اپنی بیٹی کو لے کر کے مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو اور جو بھی بات تمہیں کر رہے ہو یقین کرو کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو یقین کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو تمہاری بیٹی کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اسے اس کے کالج سے واپسی پر لے جاتا ہے اور پھر اسے جو ہے وہ لے کر جانے کے بعد تم لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور تم لوگوں سے یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ تم ناصر کے پاس جاؤ اور اس سے 10 لاکھ روپے مانگو۔ اگر وہ تمہیں 10 لاکھ روپے دے دے تو اس کو لے کر کے گھر آ جاؤ اور تمہاری بیٹی بھی تمہارے گھر پہنچ جائے گی اور پھر اس کو جا کے ناصر کو پیسے واپس کر دو۔ اب تم مجھے خود سوچو کہ ایسی باتیں کوئی بندہ، کوئی عقل والا، کوئی ہوش والا ایسی باتوں کو قبول کر سکتا ہے یا اسے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تم اپنی بیٹی کو لے کر کے کر رہے ہو اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر کے جھوٹ بول رہے ہو۔ اوپر سے پریشانی تم دونوں کے چہرے پر بالکل عیاں ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی تم دونوں اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان ہو۔ یہاں پر پیسوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے میں تم سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھو بشارت، اگر تم نے اپنی اچھی سیونگ کی ہوتی، اپنے کام پہ توجہ دی ہوتی اور اپنے گھر بار کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں پیسوں کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ اتنے پیسے خود ہو سکتا ہے کہ تم اپنی جمع پونجی سے اکٹھے کر لیتے، تم کوئی کمیٹیاں ڈال سکتے تھے، تم کسی کے پاس جا کر کے مزدوری کر کے اچھے کما سکتے تھے، تم صبح ٹائم سے نکلتے اور رات کو ٹائم سے گھر واپس جاتے تو تمہارے معاملات آج اس قدر خراب نہ ہوتے۔ اب تم 11-12 بجے گھر سے نکلو گے، شام کو 6 بجے رکشہ بند کر کے گھر چلے جاؤ گے تو اس طریقے سے تم ظاہری بات ہے کہ اتنا ہی کما پاؤ گے کہ جس سے تم مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر سکو۔ لیکن یہی اگر تم صبح ٹائم سے گھر نکلو اور گھر سے رکشہ لے کے نکلو اور رات کو 10-11 بجے تک رکشہ چلا کے گھر لوٹو تو یہ تمہارے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ اس میں تم اپنے بچوں کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کما سکو گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی تم کوئی کمیٹی ڈال لیتے تو شاید 10 لاکھ روپے تم نے اپنے بنا لیے ہوتے۔ بہرحال بچی کا معاملہ ہے اور میں اس بارے میں صرف ایک ہی بات کر سکتا ہوں کہ تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تم نے مجھ سے 10 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم طلب کی ہے، میں تمہیں یہ 10 لاکھ روپے دوں گا لیکن ایک شرط ہے، اس کے لیے تمہیں اپنی روٹین کو بدلنا ہوگا، تمہیں وہ کرنا ہوگا کہ جیسے میں تمہیں کہوں گا۔ تم رات بھر جاگ کر ٹی وی فلمیں دیکھنے کی بجائے صبح ٹائم سے کام پہ جاؤ گے، رات کو سکون سے سو گے اور اپنے بیوی اور بچے کا پورا خیال رکھو گے، تمہاری بیٹی کے لیے اچھا مستقبل سوچو گے، اس کے لیے اچھی بات سوچو گے۔ ایسی اپنی زندگی نہیں گزارو گے کہ جیسے تم اب گزار رہے ہو۔ اگر تم ان تمام باتوں کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں اور میں تمہیں پیسے دوں گا، اور اس میں یہ ہے کہ تمہاری بیٹی گھر واپس آ جائے گی۔ تم نے کہا ہے کہ پیسے واپس دوبارہ میرے پاس واپس آ جائیں گے۔
اب ظاہری سی بات ہے کہ جب تمہاری بیٹی گھر واپس آئے گی تو پیسے تم مجھے واپس کر دو گے۔ ٹھیک ہے، تم اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے 10 لاکھ روپے تمہیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 10 لاکھ روپے تم لے کر کے چلے جاؤ، اور ان 10 لاکھ روپے سے اگر تمہاری بیٹی گھر واپس آتی ہے تو اس کو لے آؤ۔ میں ابھی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا انتظام کیے دیتا ہوں، اور یہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گے۔ یہاں سے ان کو لے کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے اپنی بیٹی کو واپس لے آؤ۔ تمہاری بیٹی اگر اسی طریقے سے واپس آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری بات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ 10 لاکھ روپے تمہیں اسی شرط پر دے رہا ہوں کہ آج سے تم رات کو ٹائم سے سو گے اور صبح اٹھ کر کے ٹائم سے کام پہ نکل جاؤ گے، اور پھر 9-10 بجے تک اپنا کام کرو گے اور واپس آؤ گے۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کوشش کرو گے اور اتنا کماؤ گے کہ ان دونوں کو کسی اور کی شکل نہ دیکھنی پڑے، تمہیں کسی سے ادھار نہ مانگنا پڑے، اور تمہارے گھر کے معاملات اچھے طریقے سے چلتے رہیں۔ بشارت کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کے لیے وعدہ کرتا کہ وہ بالکل ایسا ہی کرے گا۔ لہٰذا بشارت نے تہہ دل سے وعدہ کیا اور اسے کہا کہ اگر آج تم میری بیٹی کے لیے مجھے 10 لاکھ روپے ادا کر دو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے کہے ہوئے کے مطابق سے عمل کروں گا، اپنی بیٹی کا اور اپنی بیوی کا مکمل خیال رکھوں گا، اور اپنے گھر کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اتنے پیسے کماؤں کہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا مستقبل پلان کر سکوں، ان دونوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ جس میں ان دونوں کا فائدہ ہو، اور یہ میری اس روٹین سے جو کہ آج تک میں نے سالوں سے اپنا رکھی ہے، اس روٹین سے میں باہر نکل کر کے اپنی زندگی کو اب اچھے طریقے سے جیوں۔ ان باتوں کے اور اس وعدے کے بعد ناصر نے 10 لاکھ روپے کا انتظام کر کے ایک بریف کیس میں پیسے ڈال کر کے بشارت کے حوالے کر دیے۔ بشارت اور نازیہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ باہر آئے تو رکشہ باہر ہی کھڑا تھا، اور وہاں سے رکشہ اسٹارٹ کیا اور سیدھا اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر کے بشارت نے اس شخص کا نمبر ملانے کی کوشش کی جس نمبر سے فون آتا تھا، لیکن اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا، اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا کہ بشارت نے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر نہیں ملتا تھا۔ جب بھی فون آتا تھا اسی طرف سے آتا تھا، اس لیے بشارت اس کے فون کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بس اپنی بیٹی سے غرض تھی، اور اسے اس وقت بس یہی خیال تھا کہ بس میری بیٹی کسی طریقے سے گھر واپس آ جائے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور اس شخص کا نمبر جو تھا وہ مسلسل بند کا بند ہی چلا آ رہا تھا۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد خود بخود بشارت کے نمبر پر کال آنے لگی۔ بشارت نے پہلی ہی رنگ پر کال کو اٹینڈ کر لیا، اور جیسے ہی اس نے فون کو کان سے لگایا دوسری طرف سے اسی شخص کی آواز سنائی تھی۔ اب بشارت نے لاؤڈ سپیکر کو آن کر دیا تاکہ نازیہ بھی ساری بات کو سن سکے۔ دوسری طرف سے اب وہی شخص بول رہا تھا جس شخص نے میرب کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے بشارت سے کہا کہ تم میرا کام کر آئے ہو، کیا تم نے ناصر سے پیسے لے لیے ہیں؟ اب بشارت نے کہا ہاں بالکل، ناصر سے میری بات ہو گئی ہے اور میں نے پیسے لے لیے ہیں۔ میرے پاس اس وقت ایک کالے رنگ کے بریف کیس میں 10 لاکھ روپے موجود ہیں جو کہ تمہارے کہے کے مطابق میں ناصر سے لے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، تم اب ایسا کرو کہ یہ 10 لاکھ روپے لے کر کے واپس ناصر کے پاس چلے جاؤ اور یہ 10 لاکھ روپے اسے واپس کر دو۔ بشارت نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، پہلے میں اس سے مانگ کر کے لایا ہوں اور اب میں اسے جا کر کے واپس کر رہا ہوں۔ سامنے والے شخص نے کہا پریشان مت ہو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ اگر تمہیں اپنی بیٹی چاہیے اور تم اپنی بیٹی کو واپس اپنے پاس گھر دیکھنا چاہتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ اب بشارت نے کہا کہ اس وقت میں ناصر کو کہاں تلاش کروں گا؟ ناصر ظاہری بات ہے کہ اس وقت بھی کسی کام کی غرض سے نکلنے والا تھا، لہٰذا جب تک میں ناصر کو تلاش کروں گا اور اسے پیسے واپس کروں گا، تم کوشش کرو
تم نے کہا تھا کہ پیسے مل جائیں گے تو تم میری بیٹی کو واپس بھیج دو گے، لیکن اس وقت تم ایک اور بات کہہ رہے ہو کہ پہلے میں پیسے ناصر کو واپس کر کے آؤں تب تم میری بیٹی کو واپس بھیجو گے۔ یار یہ تم مجھ سے کیا پہیلیاں بھجوا رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سامنے والے شخص نے کہا دیکھو میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا، ناصر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرو اور اس سے اگلی میٹنگ طے کرو کہ اگلی میٹنگ اس کی تمہارے ساتھ کب ہو سکتی ہے۔ جب تمہاری اس کے ساتھ اگلی میٹنگ ہو جائے اور تم اسے پیسے واپس کر دو تو پھر میں تمہارے ساتھ رابطہ کروں گا، لیکن یاد رکھو کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ ہوگا کہ تم نے اسے پیسے واپس کر دیے ہیں یا نہیں۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ تم نے اسے پیسے واپس کر دیے ہیں، لہٰذا تم اسے پیسے واپس کرو گے تو پھر مجھے جو ہے وہ رابطہ کرنا، اور جیسے ہی تم مجھ سے رابطہ کرو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ تم نے اس کو 10 لاکھ روپے کی رقم واپس کر دی ہے، میں تمہاری بیٹی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اب اس بات کو لے کر کے بشارت پریشان ہو گیا، اور دوسری طرف سے فون جو اس بندے نے کیا ہوا تھا اس کی آواز بھی خاموش ہو گئی، یعنی کہ فون ختم ہو گیا تھا، کٹ ہو گیا تھا۔ نازیہ اور بشارت اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھے کہ اب انہیں ایک دفعہ پھر ناصر کو ڈھونڈنا پڑے گا، لہٰذا بشارت نے ایک دفعہ سے پھر ناصر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں دوپہر ہو گئی، لیکن ناصر کا نمبر تھا کہ وہ ملنے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں تھے کہ بیل نہیں ہو رہی تھی، بیل ہو رہی تھی لیکن وہ نمبر کو اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 3 بج چکے تھے اور 3 بجے کے قریب جا کر کے کہیں ناصر نے نمبر کو اٹینڈ کیا۔ جیسے ہی ناصر نے نمبر اٹینڈ کیا، بشارت نے اسے نئی سچویشن سے آگاہ کیا۔ نئی سچویشن کا سن کر کے اس نے بشارت کو کہا کہ بھئی ابھی تو میں مصروف ہوں اور 6 بجے سے پہلے تک میں فارغ نہیں ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ 6 بجے میں کھانا کھاؤں گا اور وہ بھی دوپہر کا۔ اس کے لیے میں نے ہوٹل روز ویلی کا انتخاب کیا ہے، میں وہاں پر ایک ٹیبل ریزرو کر کے وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں گا۔ تم اگر ہوٹل روز ویلی پہ آ جاؤ تو تمہیں جو ہے وہ تم مجھے وہاں پر پیسے ادا کر دینا اور اس کے بعد تم گھر واپس چلے آنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو بندہ جس نے میرب کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے وہ بندہ تمہارے ساتھ رابطہ کرے تو اس کے ساتھ تم جو بھی بات چیت ہوگی وہ کر لینا، اور میری جان چھوڑو، جو بھی مجھے کرنا ہے تم میرے ساتھ ابھی جو ہے 6 بجے تک کم از کم میرے ساتھ رابطہ نہیں کرنا، اور 6 بجے خود بخود ہی ہوٹل روز ویلی پہنچ جانا۔ بشارت نے اس کے ساتھ آنے کا وعدہ کر لیا اور ٹھیک 6 بجے جو ہے اس نے وہاں پہ جانے کا سوچ لیا۔ اب بشارت نے یہ بات سوچ لی تھی کہ وہ 6 بجے ہوٹل روز ویلی میں اس سے ملاقات کرے گا اور یہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ناصر کو واپس کرے گا، لہٰذا اسے اپنی بچی سے عزیز تو یہ پیسے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ 10 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اگر وہ ان پیسوں کو مار لے یا پھر ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لے، لیکن پھر اس کے ذہن میں تھا کہ اگر وہ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھے گا تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے کہ میرب گھر واپس نہیں آ سکے گی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ایسا بھی سوچا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کو جو کہ فون کرتا ہے اس کو صرف یہ بتا دے کہ اس نے ناصر کو پیسے واپس کر دیے ہیں، اور وہ ناصر کو پیسے واپس نہ کرے اور پھر وہ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لے، اور اس طریقے سے سامنے والا اپنے وعدے کے مطابق میرب کو بھی گھر واپس بھیج دے گا۔ اس بات کو لے کر کے اس نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ عقل کے ناخن لو، اگر سامنے والے کو یہ پتہ چل گیا کہ تم نے ناصر کو پیسے واپس نہیں کیے اور اس نے میرب کو واپس نہ بھیجا تو تم ان پیسوں کے لیے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ابھی ناصر سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو بدلو گے اور ہمارے لیے حق حلال سے کمانے کی کوشش کرو گے اور محنت کرو گے، اور اپنی رات بھر جاگنے کی روٹین کو چھوڑو گے اور صبح اٹھ کے کام پہ جاؤ گے اور رات کو دیر سے واپس آؤ گے تاکہ تم ہمارے لیے کچھ کر سکو، اور اب تمہارے اندر پھر یہی خیالات آ رہے ہیں کہ یہ 10 لاکھ روپے تم اپنے پاس رکھ لو اور سامنے سے فون کرنے والے کو تم دھوکہ دو۔
بشارت نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، بس ایسے ہی میرے ذہن میں جو بات آئی تھی میں نے وہ تمہارے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور تمہیں بس میں نے یہ بتایا ہے کہ میری ایسی بھی سوچ جا رہی ہے اور میں نے یہ بھی سوچا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اپنی بیٹی میرب سے زیادہ پیاری یہ دولت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اب وہی کروں گا کہ جیسا مجھے کہا گیا ہے۔ شام کے 6 بجے بشارت ہوٹل روز ویلی پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں پر جا کر کے وہ بریف کیس ناصر کے حوالے کیا، اور ناصر نے وہاں پہ کھانا کھاتے ہوئے وہ پیسے کا بڑا بریف کیس اس سے پکڑ لیا جس میں 10 لاکھ روپے تھے۔ پیسے دینے کے بعد بشارت واپس اپنے رکشے میں بیٹھا اور گھر واپس آ گیا۔ بشارت کو 6 بجے بشارت روز ویلی ہوٹل پہنچا تھا اور بشارت 7 بجے واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی کے پاس پہنچا، تقریباً آدھے گھنٹے کی مزید دیر کے بعد میرب گھر آ گئی۔ جی ہاں، سامنے والے نے میرب کو گھر بھیج دیا تھا، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ اس وقت یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ ناصر کو پیسے مل گئے ہیں، لہٰذا میرب گھر واپس آ گئی تھی۔ میرب کے گھر واپس آنے پر میرب کے بارے میں پوچھا گیا تو میرب نے بتایا کہ وہ بہت مزے میں رہی ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا ہے، اور سامنے والا جو بھی تھا وہ انتہائی مہربان اور نفیس آدمی تھا۔ اس نے اسے اچھا کھلایا پلایا ہے، حتیٰ کہ رات میں اس کے سونے کے لیے اس نے اس کمرے میں بڑا اچھا انتظام کیا تھا، اسے گدا لگا کے دیا، اسے ہر چیز فراہم کی، اسے کوئی ایسی تکلیف نہیں ہونے دی، اور بالکل اس کا اس طریقے سے خیال رکھا کہ جیسے اسے میرب کی بہت زیادہ فکر ہو۔ اس بات کو لے کر کے بشارت بھی مطمئن ہو گیا اور بشارت کی بیوی بھی مطمئن ہو گئی، اور اس طریقے سے بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ بشارت صبح اب روٹین اپنی بدل چکا تھا، وہ صبح اٹھتا تھا اور رکشہ لے کے چلا جاتا تھا اور رات کو 9-10 بجے تک کام کرتا تھا۔ اب وہ واقعی اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے لگا تھا، جو اس نے ناصر کو زبان دی تھی اس زبان پر وہ پورا اتر رہا تھا اور اسی طریقے سے کر رہا تھا جیسے اس نے کہا تھا۔ میرب بھی اپنی روٹین کے مطابق کالج جاتی تھی اور کالج سے واپس آ جاتی تھی۔ یہ کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ ایک دن نازیہ ایک فون کر رہی تھی، اور یہ فون نازیہ نے خود نہیں کیا تھا بلکہ سامنے سے نازیہ کو یہ فون آیا تھا۔ نازیہ جو کہ میرب کی ماں تھی، اب وہ بات کر رہی تھی، ناصر بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا، اس شخص کو سدھارنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میرب سے بشارت بے حد پیار کرتا ہے، اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے وہ میرب پر جان چھڑکتا ہے۔ شاید اگر میرب کو رکھ کر کے یہ سب کچھ نہ کرتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سدھر جاتا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا۔ اب اس کو جب سے یہ دھچکا لگا ہے اور اس کے آگے آپ نے یہ عجیب و غریب قسم کی شرط رکھی ہے، اور اس طریقے سے آپ نے میرب کو ایک روز اپنے پاس رکھا ہے، وہ اس بات کو لے کر کے بہت پریشان ہو گیا ہے کہ اس سے اب اسی مطابق سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے کہ جو اب آپ نے اسے بتایا ہے۔ اب وہ رات بیٹھ کر کے ٹی وی نہیں دیکھتا، بلکہ کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کی کرتا ہے، اور صبح اٹھ کر کے جلدی وہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے۔ سامنے والا شخص جو کہ ناصر تھا اور اپنی آواز بدل کر کے بات کر رہا تھا، ظاہری بات ہے وہ جب بشارت سے بات کرتا تھا تو اس وقت آواز بدل کے بات کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ وائس چینجر استعمال کرتا تھا۔ اب وہ اپنی اوریجنل آواز میں نازیہ کو بتا رہا تھا کہ دیکھو بھابھی، بات یہ ہے کہ کبھی کبھی گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ جس روٹین کے تحت یہ چل رہا تھا، ایک جوان بیٹی کا باپ جو ہے اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کے ایک ایسے نظام میں چلا گیا تھا کہ اسے بالکل اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ اس کے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے۔ لہٰذا میں نے اس کو یہ سبق سکھانے کے لیے ہی تمہارے ساتھ مل کر یہ سارا پلان کیا تھا، اور تم نے میرے ساتھ دیا، اس پلان میں میرا ساتھ دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اس بات کا کبھی بھی اس کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ دوبارہ سے اپنی روٹین پر آ جائے گا۔ اور میرب نے جب میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ بات میرب کی کروائی تھی تو فون بند ہونے کے بعد ہی میں نے خود کو میرب پر ظاہر کر دیا تھا
کیونکہ میرب مجھے پہچانتی تھی تو اس لیے میرب کو بھی میری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بھی کوئی چھوٹی بچی تو نہیں، کالج جاتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی ہے، لہٰذا میں نے میرب کو بھی یہ ساری بات سمجھا دی تھی اور میرب نے میرے کہے کے مطابق ہی عمل کیا تھا۔ وہ رات میں نے میرب کو اپنے پاس رکھا تھا اور اسی کمرے میں میرب بڑے آرام سے سوئی تھی۔ میرب کو پتہ تھا یا تمہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، صرف بشارت اس بات سے انجان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ 10 لاکھ کا چکر تو میں نے ایویں ہی چلایا تھا تاکہ وہ ایک دفعہ میرے پاس آنے کے لیے مجبور ہو، کیونکہ جس طریقے سے وہ اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ اس نے بگاڑ رکھی تھی اور میری کسی بھی نصیحت کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ میرے پاس بالکل کسی بھی شکل میں نہیں آتا۔ لیکن اپنی بیٹی کے لیے اسے میرے پاس بھی آنا پڑا اور یہی وہ موقع تھا کہ اسے سدھارا جا سکتا تھا۔ اس کی بیٹی کو لے کر کے ہم نے اسے سمجھ لو کہ سدھارنے کے لیے یہ کوشش کی تھی، جس میں ہم دونوں کامیاب رہے۔ لہٰذا میں اب یہی کہوں گا کہ اسے اس بات کا پتہ نہیں لگنا چاہیے تاکہ وہ اسی طریقے سے سدھرا رہے۔ میرب کو بھی اس بات سے منع کرنا کہ وہ کبھی بھی باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی تم اس بات کا ذکر کرنا، تاکہ تمہارا اور اس کا پردہ بنا رہے۔ اس بات کے بعد نازیہ نے فون کٹ کر دیا تھا اور سامنے سے بھی فون بند ہو گیا تھا۔ دوپہر کو میرب گھر واپس آ گئی تھی اور وہ کالج سے آ گئی تھی۔ وہ بھی اب اپنی ماں کی ہمراز تھی، اسے پتہ تھا کہ کیا ہوا تھا اور اصل میں اس سارے کھیل کے پیچھے کون تھا۔ دونوں ہی ماں بیٹی اس بات کی رازدار تھیں، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا باپ بشارت جو تھا وہ اس بات کو لے کر کے سدھر گیا تھا اور اب وہ بالکل ویسے ہی کام کر رہا تھا جیسا کہ ناصر نے کہا تھا۔ ناصر ایک واقعی میں اچھا انسان تھا، اس نے میرب کو کبھی بھی جو ہے وہ غیر نہیں سمجھا تھا۔ وہ ان کے لیے درد رکھتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ بشارت اپنی روٹین کو سدھار لے اور اپنے ان کاموں سے باز آ جائے، لہٰذا اس نے ایسا کر دکھایا تھا۔